مد و جزر دراصل امور کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر واقع ہوتے ہیں۔ چاند سورج کی ثقلی قوت کی طرح زمین کی بھی ثقلی قوت ہوتی ہے۔ زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور چاند کا بالواسطہ سورج کے گرد گھومنا، محوری گردش کی وجہ سے زمین میں پیدا ہونے والی مرکز گریز قوت، سورج کے مقابلے میں چاند زمین سے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے چاند کی ثقلی قوت سورج کی ثقلی قوت کے مقابلے میں زمین پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ چاند سورج اور زمین کے باہم تفاعلی حالت کی بنا پر مد و جزر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ زمین کے جس مقام پر مد یا جزر آتے ہیں اس کے ٹھیک مخالف مقام پر بھی اسی وقت مد اور جزر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ زمین کی مرکز گریز قوت کا نتیجہ ہے۔ شکل 3.6 میں بتائی ہوئی مد و جزر کی حالت کو توجہ سے دیکھیے۔ جس وقت 0 درجے طول البلد پر مد آتا ہے اسی وقت اس کے مخالف سمت میں واقع 180 درجے طول البلد پر بھی مد آتا ہے، لیکن جزر ان طول البلد سے زاویہ قائمہ بنانے والے طول البلد پر آتے ہیں۔ اگر مد 0 درجے اور 180 درجے طول البلد پر آتے ہیں تو جزر کن کن طول البلد پر آئیں گے؟ آئیے غور کریں۔ زمین سے خلا میں جانے کے لیے استعمال کیے جانے والے راکٹ میں کون سے قوت کی مخالف قوت کا استعمال کرتے ہیں؟ مد و جزر کے قسمیں۔ جس طرح روزانہ مد کا وقت بدلتا ہے اسی طرح سے مد کی وسعت میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ عام طور پر اماوس اور پونم کو مد سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، جبکہ تربی کے دن یہ ہمیشہ کے مقابلے میں کم وسیع ہوتا ہے۔ اس مد و جزر کو بالترتیب مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر کہتے ہیں۔ یہ مد و جزر کی 2 قسمیں ہیں۔ مد و جزر اکبر اسپرنگ ٹائپ، چاند اور سورج کی مد پیدا کرنے والی قوت اماوس اور پونم کے دن ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ثقلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مد کی وسعت روزانہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ شکل 3.7 دیکھیے۔ مد کے مقام پر چاند اور سورج کی جانب پانی کے کھینچ جانے سے پانی میں ابھار پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جزر کے مقام پر پانی سمندر میں بہت دور تک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے ہی مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ مد و جزر اصغر نیپ ٹائڈ، چاند زمین کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک مہینے میں 2 بار زمین اور سورج سے زاویہ قائمہ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ حالت ہر مہینے میں پہلی تربی اور دوسری تربی کو ہوتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں چاند اور سورج کی مد و جزر پیدا کرنے والی محرک قوتیں زاویہ قائمہ پر ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں کام کرتی ہے۔ شکل 3.8 دیکھیے۔ جس مقام پر سورج کی وجہ سے مد پیدا ہوتا ہے اس مقام پر چاند کی وجہ سے جزر پیدا ہوتا ہے۔ جس مقام پر سورج کی وجہ سے جزر پیدا ہوتا ہے اس جگہ چاند مد پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے پیدا ہونے والے مد کی وجہ سے سمندر پانی کی سطح روزانہ کے مقابلے میں کم چڑھتی اور کم اترتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی ثقلی قوت متحد نہ ہو کر ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے۔ اس قسم کے مد و جزر کو مد و جزر اصغر کہتے ہیں۔ یہ مد اوسط مد سے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ جزر اوسط جزر سے بڑے ہوتے ہیں۔ مد و جزر کے اثرات۔ مد کے موجوں کے ساتھ مچھلیاں کھاڑیوں میں آ جاتی ہے۔ یہ ماہی گیری کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ مد و جزر کی وجہ سے ساحل پر جمع کچرا بہہ جاتا ہے اور ساحل سمندر صاف رہتا ہے۔ بندرگاہوں میں کیچڑ جمع ہونے نہیں پاتا۔ مد کے وقت جہاز سمندر سے بندرگاہوں کے اندر حصوں تک آسانی سے لائے جا سکتے ہیں۔ مد کے وقت نمک ساروں میں کھارا پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے نمک بنایا جاتا ہے۔ مد و جزر کے موجوں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مد و جزر کے وقت کا صحیح خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والے افراد حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مد و جزر کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں چمرنگ کے جنگلات وجود میں آتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں حیاتیاتی تنوع نشو نما پاتا ہے اور ان کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔ مد کا وقت روزانہ تبدیل ہوتا ہے۔ مد و جزر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ مد کی انتہائی حد پر پہنچنے کے بعد جزر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جزر کی حد پوری ہونے کے بعد مد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس وضاحت میں وقت کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی وقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ شکل 3.9 دیکھیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ مد کے اوقات میں روزانہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے۔ شکل میں زمین پر نقطہ پے چونکہ چاند کے مخالف چیم 1 ہے اس لیے یہاں مد آئے گا۔ فے یہ نقطہ زمین پر پے نقطے کے بالکل مخالف مقام پر ہے اس لیے وہاں اسی وقت مد آئے گا۔ نقطہ پے نقطہ فے اسی مقام پر ٹھیک 12 گھنٹے بعد آئے گا یعنی 18 درجے اور وہ دوبارہ بنیادی مقام پر 24 گھنٹے بعد آئے گا یعنی 360 درجے۔ جب نقطہ فے مقام پے پر آئے گا تب وہاں مد نہیں ہوگا کیونکہ اس دوران 12 گھنٹے چاند اپنے مدار پر تھوڑا سا آگے چلا جائے گا تقریباً 6 درجے 15 منٹ یعنی اب نقطہ فے کو چاند کے مقابل چیم 2 آنے کے لیے تقریباً 25 منٹ اور لگیں گے۔ اس وقت 12 گھنٹے 25 منٹ کے بعد نقطہ فے چاند کے مقابل آئے گا اور وہاں مد واقع ہوگا اور اسی وقت نقطہ پے پر یا فے کے ٹھیک مخالف نقطے پر مد آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ تقریباً 12 گھنٹے 25 منٹ پر نقطہ پے 1 چاند کے مقابل چیم 3 آ جائے گا اور وہاں دوسری مرتبہ مد آئے گا۔ اسی وقت فے 1 پر مد ہوگا۔ ساحلی علاقوں میں دن بھر 24 گھنٹے میں عام طور پر 2 مرتبہ مد اور جزر آتے ہیں۔ 2 مد کے درمیان تقریباً 12 گھنٹے 25 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔